الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، صنف نازک کے حقوق کا تذکرہ صورت نساء کے شروع سے چلتا ہوا آیا تھا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. پھر ان کو میراث کا بھی ذکر کیا کہ میراث میں بھی وہ حقدار ہیں. پھر چلتے ہوئے یہ بھی فرما دیا ان کا مہر پورا ادا کرو، کمی نہ کرو. آج بھی اسی صنف نازک کے حقوق کے تحفظ اور نمبر 2 اس پر ظلم کی نفی کی ہے. اور وہ جہالت کے دور میں عرب میں ہوتا تھا، عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو رشتہ دار، والی حضرات یا مرد کا بیٹا ہی مرد کی بیوی کا وارث بن بیٹھتا تھا اور اس عورت کے حقوق تلف کرتے رہتا تھا اور اس کو اپنی مرضی کے تابع رکھتا تھا اور اس کو کہیں اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرنے دیتے کہ یہ نکاح کرے گی، جائے گی، مال چلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کر کے فرمایا یہ ظلم نہ کرو. عورتوں کے جبراً وارث بھی نہ بنو. نمبر 2 ان کو نکاح کرنے سے بھی مت روکو کہ تمہارا مال لے کر جائیں گی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے پھر اس کو مار بھی نہیں دیتے تھے اور جبر کرتے رہتے تھے. تو فرمایا مار ایک ہی صورت میں تم روک سکتے ہیں کہ عورت کے اندر کوئی فوش ملتی ہے تو نہیں. تو فرمایا ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی گزارو اور لحاظ رکھو. ہو سکتا ہے بیوی کو تم کہتے ہو 1-2 ادائیں تمہیں بری لگیں لیکن اس کے بہت سارے فوائد بھی اس کے اندر دیکھو نا. تمہیں فوائد نظر نہیں آئے ادھر نہیں دیکھتے ہو، 1-2 غلطیوں کو لے کر ڈنڈورا پیٹ لو اور ظلم زیادتیاں کر لو. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا یحل حلال نہیں لکم تمہارے لیے، ان ترثوا کہ تم وارث بن بیٹھو، کہ تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے کرہا جبرن زور سے. نمبر 2 ولا تعضلوا اور مت روکو والیو ہن عورتوں کو نکاح کرنے سے، آگے پیچھے جانے سے مت روکو. کیوں روکتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ لتذہبوا تم اس لیے روکتے ہو کہ تم لے لو، لے اڑو، بے بعض ما وہ مال آتے تمہن جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے. ہاں اللہ ایک صورت ہے ان یاتین کہ وہ عورتیں ارتکاب کر لے، آ جائیں، بفاحشۃ مبینہ کسی واضح بے حیائی میں. اگر واضح بے حیائی کا ارتکاب کیا پھر تم ان سے مال لے سکتے ہو، نہیں تو مال نہ لینا. وعاشرو اور زندگی گزارو، معاشرت رکھو، ہن ان عورتوں سے بالمعروف دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق. فَإِن كَرِهْتُمُ اگر تم ناپسند سمجھو ہن ان بیویوں کو، ان عورتوں کو،
تو ایک دو باتوں میں ہوگا نا، فاسا پھر ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئا کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ نے رکھا ہوگا فی اس کے اندر خیرن کثیرہ بہت ساری خیریں۔ تو ایک دو باتوں کو چھوڑو، باقی چیزوں کو دیکھو اللہ تمہیں کیا کیا خیر ان سے تمہیں نصیب کر رہا ہے۔ عرب کے معاشرے میں جہاں اور تباہی تھی اس میں ایک یہ بھی تھا، جس طرح آیت کے شروع میں الفاظ سے آپ کو سمجھ آئی ہو کہ عرب کے اندر اگر شوہر فوت ہو گیا، بیوہ رہ گئی ہے، اگر بیوہ کا کوئی والی ہے، والی اس کا شوہر کا کوئی بھائی ہوگا، دیور، جیٹھ، یا کوئی چچازاد ہوگا، کوئی ماموزاد ہوگا، رشتہ دار کوئی بھی تھا، والی بن گیا۔ اب یہ اس بیوہ کا اپنے آپ کو وارث کہلاتا تھا، یہ بیوہ کا میں وارث ہوں گی، میں والی ہوں۔ دیور ہے، جیٹھ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، چچازاد ہے، ماموزاد ہے، کہتا میں والی ہوں گی۔ اب والی جبرن، عورت کی مرضی اب نہیں چلے گی، اس کا دل چاہے عورت کی مرضی کے بغیر، عورت کے پاس کوئی مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، جبرن اس کے ساتھ نکاح کر دیتا، اس کی مرضی کا اعتبار نہیں، میں وارث ہوں، میری مرضی۔ یا نمبر دو، جبرن اس عورت کا کہیں سے مال لے کر نکاح کرا دیتا تھا، عورت کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ تیسری صورت ہے عورت کا وارث بن کر اپنی مرضی کے مطابق نہ خود نکاح کرتا، اس کی ضرورت اور اس کی نفسانی جذبات کا لحاظ ہو، نہ دوسروں کو نکاح کر کے دیتا، بلکہ اس کو گھر کی ملازمہ، نوکرانی، قیدی بنا کر رکھ دیتا، گھر میں رہو، کہیں جا ہی نہیں سکتی، یہ کام کر، یہ کام کر، صبح سے شام تک رگڑا کھاتی رہے، کام کرتی رہے، اور بیچاری شادی نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، میں والی ہوں، میرے فیصلے تیرے نہیں ہیں۔ یہ تین ظلم کوئی والی رشتہ دار ہوتا یہ کر لیتا، عورت کا لحاظ نہیں، مرضی سے خود نکاح کر، مرضی سے پیسے لے کر نکاح کرا دے کسی جگہ، یا پھر نہ خود کر نکاح، نہ کسی کو کرنے دے، بیچاری ظلم کے شکار میں ایک قیدی بن کر، ایک ملازمہ بن کر بیچاری گھر کے رگڑے کھاتی رہے، کام صبح سے شام تک محنت، اور بھائی باہر نکاح کر کے دے دے، کہتا نہ میرے کام خراب ہو جائے گا نا، یہ میرا صبح سے شام تک کام کرتی ہے، گھر کے کام، باہر کے کام لینا ہے، پھر یہ میرے کام کہاں سے ہوں گے؟ تو اپنے کام کے لیے عورت کی زندگی سے کھیل جاتے تھے، اور پھر یا یہ کر لیتے تھے کہ اس کے پاس تھوڑا سا مال اس کے والدینوں کی طرف سے یا کسی کی تحفے کی وجہ سے اس کے پاس ہے، میں نے نکاح کر کے دے دیا، یا یہ نکاح کر لے گی تو یہ مال دے جائے گی، اس لیے روکے رکھو۔ یہ ایک صورت تھی، اور قرآن نے اس کے اوپر بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے جبرن وارث بن جاؤ۔ عورت بیچاری کو حق ہی نہیں ہے، تم وارث اور جبر کے، وراثت میں تو عورت نہیں آتی ہے، مال وراثت میں ملتا ہے مرنے والے کے بعد، تم عورت کے وارث بن گئے، وہ بھی جبرن۔ فرمایا یہ حلال نہیں ہے، وارث نہ بنو، جبر نہ کرو عورتوں کے اوپر۔ وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی معاشرتی زندگی کا وعاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ اچھی اصول، دستور، بہتر طریقے کی معاشرت رکھو۔ اگر خود نکاح کر لو، اچھے طریقے سے اس کا گھر میں رکھو، بیوی بنا کر، یا کسی مناسب جگہ اس کا رشتہ کرو۔ تیسری صورت، وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اس کی مرضی ہے تو گھر میں رہے، ٹھیک ہے، کام کاج کر، گھر کی ایک اچھی فرد سمجھو اس کو، اس کے جذبات سے نہ کھیلو، اس پر ظلم زیادتیاں نہ کرو۔ ایک یہ تھا، اور اسی وراثت میں ایسی بھی تھا ظلم کا دور، مرد فوت ہو گیا، بیوی رہ گئی ہے، بیٹا پیچھے ہوتا مرنے والے کا، یہ اس کی ستیلی ماں ہے، اس کے باپ کے نکاح میں تھی، یہ کہتا ہے اس ماں کا میں وارث ہوں، باپ کا میں وارث ہوں، یہ بیوی اس کی رہ گئی ہے، یہ اس کا وارث بھی میں ہوں، حالانکہ وہ اس کی ماں ہے، سگی ماں جیسا اس کا حقوق ہے، باپ کے نکاح میں تھی، لیکن یہ جبرن اس کا وارث بن جاتا، اس کی مرضی، یہ وارث ہے جی، بیٹا ہوں میں اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہوں، تو اس عورت کا بھی میں وارث ہوں، عورت کو موروثہ مال سمجھا جاتا، جبرن عورت کا کوئی اختیار نہیں۔ اب اس کی مرضی، وہی تین کام کرتا، یا تو اس اپنے باپ کی منکوحہ سے خود نکاح کر لیتا، اگر اس کے پاس مال ہے، حسن ہے، خود نکاح کر لیتا، اور مال بھی قبضہ ہو گیا نکاح کے ذریعے سے، عورت بھی مل گئی۔ نمبر دو، یا پھر اسی عورت کی مرضی نہیں ہے، کسی سے پیسے لے کر نکاح کر کے دے دیتا،
تیسری صورت ہے اسی ماں کو گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ، صبح سے شام تک اس سے مزدوری کر، نوکری کرا، کام کرا. اس بیچاری نکاح کرنے جاتی، جوان ہوں، نہیں کر سکتی، یہ تیرا حق ہی نہیں ہے، خبردار یہ کام کر، یہ کام. صبح سے شام تک سخت ترین کام اور مشقت والے کام اس سے لیے جاتے ہیں. اور اس کو یہ اللہ نے اس کو فرمایا او والیو یہ ظلم نہ کرو، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو تم قرآن پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، یہ ظالمانہ نظام ختم ہو چکا. لا یحل لکم تمہارے لیے اب یہ حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بن جاؤ. یہ کہاں ہے وراثت؟ وراثت مال میں ہوتی ہے، ذات میں تو وراثت نہیں چلتی ہے کہ تم عورت کے وارث بن بیٹھے، والی وارث بن بیٹھے، بیٹا وارث بن بیٹھے. یہ ظالمانہ نظام تھا. اسلام نے آ کر عورت کو یہ تحفظ دیا ہے. مگر نہ بیٹا کہتا نہ جی یہ میں جو کچھ کروں بلکہ وہ مثال بھی دے دیتا ہے، باپ کے گھوڑے کا میں وارث بنا ہوں، اب گھوڑا میری مرضی میں اس پر سواری کروں، اپنی سواری کے لیے رکھوں، یا اس پر کسی کو بیچ کر پیسے لے لوں، یا میں اپنے گھر کی یہ دیگر کاموں کے لیے اس کو رکھ لوں کہ لوگ اس کے اوپر کام کاج گھر کا کیا جائے گا، یا میں سواری کے لیے کہتا ہے بیوی کو یا میں نکاح کے لیے رکھ دوں گا، یا پیسے لے کر بیچ دوں گا، یا گھر کے کام کاج کے لیے رکھوں گا. یہ گھوڑے کی مانند سمجھا جاتا. فرمایا یہ حلال نہیں ہے عورتوں کے جبرانہ وارث مت بنو. جس طرح تم ایک انسان ہو، عورت ایک انسان ہے. یہ وراثت میں نہیں ہے، بلکہ وراثت میں شریعت نے اس کو حق دیے ہیں. وہ تو مال لے گی اپنی شوہر کا. اور دوسرا ایک اور ظلم ہوتا تھا، اگلے جملے نے اس کو حل کیا ہے کہ شوہر فوت ہو گیا یا اس کی اپنی بیوی ہے، نکاح کر لیا ہے کسی اور سے، نکاح کیا مال کی وجہ سے، کسی اور کے پاس مال ہے، باپ کی طرف سے ملا، ماں کی طرف سے ملا، کسی رشتہ دار کی طرف سے تحفہ مل گیا مال، اور اسے نکاح کر لیتا. اب عورت کے ساتھ اس کا مزاج نہیں لگا، طبیعت نہیں لگی، اور طبیعت نہ لگنے کے ساتھ اس کے ساتھ معاشرتی زندگی نہیں گزارتا. ایک اور نکاح الگ کر کے بیٹھ گیا، 2 نکاح کر کے بیٹھ گیا، 4 نکاح کر کے بیٹھ گیا. یہ عورت بیچاری اس کے نکاح میں پابند ظلم کا شکار ہو رہی ہے. ادھر توجہ بھی نہیں، اور طلاق دے کر چھٹی بھی نہیں دیتا ہے کہ دے طلاق خدا کا بندہ. تو جب اپنی مرضی کے 1 2 3 4 5 اسلام سے پہلے، اسلام کی آیت ایک آپ نے پہلے پڑھی ہے، 4 تک کی اجازت ہے بھیا وقت. اسلام سے پہلے 6 8 8 10 نکاح کر لیتے تھے. اسلام نے آ کر اعتدال رکھا، آگے نہیں جا سکتے ہو، یہ بھی اعتدال ہوگا تو تب جائز ہے. اب جب تو خود 1 نکاح 2 نکاح 3 کر چکا ہے، اس کی طرف تیرا میلان ہی نہیں ہے، تیری رغبت نہیں، تو اس کو دے طلاق، بیچاری کسی جگہ نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے. کہتا نا جی میں اس کا نکاح نہیں دوں گا. کیوں؟ کہتا ہے اس کے پاس میرا دیا ہوا مال بھی اس کے پاس ہے، یا اس کے باپ کی طرف سے ملا ہوا مال اس کے پاس ہے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ملے ہوئے تحفے اس کے پاس ہیں. میں نے دی طلاق، یہ مال لے کر چلی جائے گی، تو طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی نکاح میں بند، تو یہ مال میرا، اس کو میں ہی وارث بنوں گا، یا یہ مر جائے گی یا مجھے مال میرے صرف میں آئے گا. اب وہ بیچاری اس ظلم کا شکار، چاہت نہیں ہے مرضی کی شادیاں کر، وہ بیچاری نکاح میں بند ظلم کے شکار میں تھی. ایک ایسے تھا. اور ایسے ہے کہ عورت سے مزاج نہیں لگا تو اس کو طلاق بھی نہیں دیتا. کہتا ہے طلاق کی ایک ہی صورت ہے، تنگ کرنا، پریشان کرنا. خود طلاق کا مطالبہ کرے گی، پھر میں یہ کہوں گا اچھا میں طلاق دیتا ہوں لیکن میری مار کی رقم واپس کر، میرا فلاں تحفہ واپس کر، تیرے باپ کا مال تیرے پاس ہے وہ مجھے دے، مال دے، طلاق لے لو. طلاق بالمال، مال کے عوض میں طلاق دوں گا. مال اڑانا چاہتا اس کا، ویسے اس بیچاری کو جانے نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا یہ سب ناجائز ہے کہ عورتوں کو مت روکے رکھو کہ وہ تمہارے مال کو لے جائیں گی یا تو اپنے باپ کا مال ساتھ لے جائیں گی، یہ ہوگا. خبردار یہ زیادتی نہ کرو کہ یا وہ تمہارا دیا ہوا مار لے کر چلی جائیں گی میں نے طلاق دے دی تو. فرمایا جب تم ان کے ساتھ زندگی گزار دی ہے، وقت تمہارا گزر گیا ہے، اب وہ مال کی حقدار ہے، چاہے جو کچھ کرتے کرو. ایک صورت ہے اگر مار اس کا ہو تو،
الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کوئی فوش غلطی کر کے، واضح غلطی کر کے آتی ہے۔ واضح غلطی کی تفسیر اما عائشہ صدیقہ نے بھی کی ہے، دیگر حضرات صحابہ کرام نے کی ہے کہ ہاں ایک صورت ہے عورت مار سے لے جانے کی حقدار نہیں ہوگی۔ نہیں تو عورت کے ساتھ زندگی تم نے گزاری، 2 دن گزارے، 4 دن گزارے، 5 دن گزارے، مہینے گزارا، سال گزارا، اور مار اس کا حق ہے۔ کیوں رو کے رکھتے ہو اور اس کو ظلم کا شکار کرتے ہو، دباتے ہو، مارتے ہو، تانے دیتے تاکہ یہ خود مطالبہ کرے؟ ہم کہیں گے مار کو دے واپس، تجھے میں طلاق دے دوں گا، میرا زیور دے میں تجھے طلاق دے دوں گا، مجھے اتنا مال دے میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ فرمایا یہ ظلم نہ کرو، یہ تمہارا دیا ہوا مال بھی تم واپس نہیں لے سکتے ہو۔ تو ایک صورت کی وجہ سے تم لے سکتے ہو کہ وہ واضح غلطی کر چکی ہے۔ واضح غلطی تمہاری بیوی ہو کر کوئی فوش غلطی، بدکاری کا ارتکاب کر گئی، اب تم کہتے ہو میں تجھے نہیں رکھوں گا، خرابی تم نے کی ہے میرے گھر میں رہ کر، اب میں تجھے طلاق دوں گا لیکن میرا مال واپس کر، یا میرا تیری طرف دھیان نہیں ہے، ظلم کا شکار ہوگی۔ اس صورت میں عورت مار کا اس سے مطالبہ واپسی کا کر سکتے ہو، غلطی اس کی تھی۔ اور دوسری، عورت زبان دراز ہے، صبح شام لڑتی ہے، صبح شام لڑتی ہے، اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، بے عزتی کرتی ہے، توہین کرتی ہے، بے عزت کرتی ہے اس کو۔ پھر شوہر کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ذلت کا ذریعہ، طلاق دوں گا اب میں اس کو، لیکن اس کی زبان درازی فلاں فلاں غلطی کی وجہ سے طلاق تب دوں گا، میرا مار واپس کرے، پھر کلک کر سکتے ہو۔ بے حیائی کا ارتکاب ہو یا زبان درازی ہو، اور یا جب ایسے بھی ہو جاتا ہے عورت گئی چلی گئی کسی کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں میرا مال واپس کرو گے تو میں طلاق دوں گا، نہیں تو میں نہیں دیتا ہوں، نہیں تو پھنسی رہے گی نکاح کی وجہ سے، کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے، اور نکاح کے بغیر حرام کے ارتکاب ہوتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے، آج کل دنیا کہتی چلو خیر ہے تم نکاح پڑھو، ہو گیا کام، ہو گیا ہمارا، نکاح کے اوپر نکاح پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شریعت نے فرمایا اے ولا تعذلوہن، عورتوں کو مت رو کے رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ طلاق دی تو وہ تمہارے دیا ہوا مار لے جائے گی۔ ہاں تم ایک صورت میں مار کو واپس کنٹرول کر سکتے ہو، ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، واضح غلطی کرتی ہے، وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، تمہاری بے عزتی کرتی ہے، تمہاری ذلت کا ذریعہ بن گئی، تو تم کہہ سکتے ہو ان کے والیوں کو کہ میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا، یہ اگر جانا چاہتی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تو میرا مال واپس کرے گی، میں تب طلاق دوں گا، پھر یہ مطالبہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے تقاضے کے مطابق عورتوں سے معاشرتی زندگی گزارو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگلی بات اللہ رب العالمین نے جی فرمائی، کبھی کبھی خاوند کا بیوی کے ساتھ 1-2 غلطیوں کی وجہ سے ناپسندگی ہو جاتی ہے، او جی اس میں یہ بات ہے میں اس لیے ناپسند کرتا ہوں، نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو اس کے علاوہ کئی خیریں اللہ نے اس میں تمہیں دی ہوئی ہیں۔ کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں او جی بیوی خوبصورت نہیں ہے جی، تو اس وجہ سے میرا دل نہیں چاہتا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، پہلے تو کر گیا آپ چھوڑتے ہیں۔ یا کہتا ہے یہ زبان دراز ہے جی میں اس لیے چھوڑتا ہوں، فرمایا زبان دراز ہے لیکن باقی خیریں دیکھنا، اللہ نے تیری عفت اور پاک دامنی اس کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے، اور نمبر 2 تیرا گھر کا سکون اس کے ساتھ ہے، تسکین کی زندگی اس کے ساتھ ہے، پھر اللہ نے تیری بہترین نسل، آگے اولاد جیسا بہترین نعمت اللہ نے تجھے اس کی وجہ سے دی ہے، تو ان خیروں کو تو دیکھ، تجھے ایک غلطی نظر آ گئی، اتنی خیریں نظر نہیں آئیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، وہ پھر تو نہیں ہوتا ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے اور دیگر معاملات بھی کرتی ہے، تیرے لیے کھانا بھی تیار کرے، تیرے کپڑوں کا بھی نظام سیدھا کرے، اور ان باتوں کو تو نے نہیں دیکھا تو ایک اس کی زبان درازی تجھے نظر آ گئی ہے۔ فرمایا خیروں کو بھی دیکھا کرو، عورت کی غلطیوں کو دیکھ کر تو تم ایک غلطی نظر آ گئی ہے سب نظر انداز، پانی پھیر دو، باقی ذرا دیکھ اس میں کیا کیا خوبیاں اللہ نے دی تجھے، اللہ نے کتنی خیر ہے اس کی وجہ سے دی ہوئی ہے۔ فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی سمجھو 1-2 عیبوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اسی میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھی ہو۔ ایک بات تم نے ناپسند سمجھ لی، اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا تجھے وہاں سے دینا ہے، اولاد کی نعمت تجھے دے دی، سکون کا ذریعہ دے دیا، وہی اولاد تیرے سنبھالنے کا ذریعہ، وہی اولاد تیری کمائی کا ذریعہ، وہی اولاد تیرے لیے نجات کا ذریعہ، وہی اولاد تیرے لیے ثواب کا ذریعہ، تیری نیکیوں کا ذریعہ، بڑے بڑے کام اللہ اس سے لے سکتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے
تو فرمایا کہ ایک دو کمزوریوں کی وجہ سے ظلم زیادتی نہ کیا کرو، عورت کی ذریعے سے ملنے والی خیروں پر نظر رکھا کرو۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ